الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. آج کی اس نشست میں ہم اس عنوان پہ کچھ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سچی توبہ کے ثمرات کیا ہوتے ہیں. قابل احترام بھائیوں، طالب علم ساتھیوں اور میرے محترم بزرگوں، یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں اور یہ ماہ غفران ہے، اللہ کی بخششوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی کو بدل کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا. لیکن بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کے سامنے یہ مقدس مہینہ بھی آیا، بابرکت ساعتیں آئیں، اس کو توبہ کے مواقع بھی ملے، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہ بدلا. تو صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بددعا پہ آمین کہتے ہوئے ایسے شخص کے لیے محرومی کی بات کی تھی کہ وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اسے معاف نہ کیا گیا، اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے. جبریل نے بددعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. گویا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس نے رمضان کے مہینے میں بھی سچی توبہ نہ کی. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سچی توبہ نہیں ہے کہ میں پہلے بھی غیبت کر رہا تھا، اب بھی غیبت کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غیبت نہیں چھوڑنی. اے اللہ میں تجھ سے معافیاں مانگ رہا ہوں، استغفر اللہ کہہ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، آمین کہہ رہا ہوں. پہلے بھی زندگی میں جھوٹ تھا، اب بھی جھوٹ ہے. یہ سچی توبہ نہیں ہے. لوگوں کے حق پہلے بھی دبائے ہوئے تھے، اب بھی دبائے ہوئے ہیں، سچی توبہ کر رہا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے. حلال و حرام کی تمیز پہلے بھی مٹی ہوئی تھی، آج بھی سود جاری ہے، توبہ ہر وقت کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے میرے گناہ، لیکن گناہ چھوڑتا نہیں ہے. یہ سچی توبہ نہیں ہے. انسان کی سچی توبہ یہ ہے کہ جن برائیوں کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے، جو اس کی زندگی میں سیئات برائیاں ہوتی ہیں ان کو ترک کرے، یہ سچی توبہ ہے. شرمندگی اختیار کرے، فوراً توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، کسی کا حق ہے واپس کرے، پھر سچی توبہ ہوتی ہے. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو بہت شاندار نتائج عطا فرماتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے رویے توبہ کے ایسے ہی ہیں کہ توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ نصوحہ نہیں ہوتی، سچی توبہ نہیں ہوتی. تو آج ہم اس سچی توبہ کی بات کریں گے جو واقعی انسان اپنی زندگی کو بدلتا ہے کہ اللہ تو نے موقع دیا توبہ کرنے کا، اپنے سامنے گڑ گڑانے کا. میں تیرے سامنے التجا معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے پچھلے پاپ دھو دے. میں زبان کو پاکیزہ کر لوں گا، اپنے کان کو پاکیزہ کر لوں گا، دل کو پاک کروں گا، نگاہوں کو پاک کروں گا، برائیوں کو ترک کروں گا، حلال و حرام کی تمیز کروں گا، حق نہیں کھاؤں گا کسی کا، حرام سود نہیں کھاؤں گا، اللہ تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا. سچی توبہ ہے میری. جو سچی توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا شاندار نتائج دیتے ہیں. آئیے ہم تھوڑے سے وقت میں ان شاندار نتائج کو دیکھ کر اپنی زندگی میں سچی توبہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. سب سے پہلے سچی توبہ کا فائدہ اور ثمر اور پھل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. جو دسترخوان جو اس کا دفتر اور رجسٹر کل قیامت کے دن کھلنا ہے،
اعمال نامہ اگر یہ برائیوں سے بھرا ہوا تو شرمندگی ہے، لیکن یہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے معافی کا قلم پھیر کے تیرے اعمال نامے کو صاف کر دیا ہے۔ یکفر اللہ عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی برائیاں مٹا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں مٹا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ گویا سچی توبہ کا یہ پہلا ثمر یہ ہے کہ اللہ سیئات کو مٹا کے جنتوں کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے جنت لکھ دے۔ ہماری تمام تر تگ و دو، نمازیں، روزے، اعمال صالحہ، قرآن کی تلاوتیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ہیں، اور اللہ اس کے ذریعے جنت عطا فرماتے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے۔ محترم بھائیو، دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ عظیم الشان چیز ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سید الملائکہ جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر اس سے۔ پھر صرف جبریل ہی نہیں، پھر صرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے پورے آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے۔ آسمان کی 7 مخلوقیں اس آدمی سے محبت، 7 آسمان کے سارے فرشتے اور مخلوقات محبت کرتی ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الدنیا، پھر دنیا میں اللہ اس کو مقبول بنا دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت کن کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو بہت پاک ہونے والے اور بہت ہی توبہ کرنے والے، اللہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ توبہ سچی ہوگی تو اللہ کی محبت ملے گی، اور اگر توبہ کرنے میں انسان چھوٹا ہوا، ظاہر توبہ کر رہا ہے، گناہ چھوڑ نہیں رہا، یہ اللہ کا مجرم ہے، اس کی توبہ توبہ نہیں ہوتی۔ جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ذرا تیسرا فائدہ کیا ہے، اس کا ثمر اور پھل کیا ہے سچی توبہ کا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو فلاح و فوز عطا فرماتے ہیں، کامیابی۔ میں اور آپ زندگی میں کیوں اعمال کرتے ہیں؟ کلمہ کس لیے پڑھا ہے ہم نے؟ اللہ کی توحید کو کیوں مانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ نمازیں، اعمال صالحہ کیوں ہیں ہماری زندگی میں؟ ہم اللہ کی شریعت کے تابع کیوں ہیں؟ مقصود کیا ہے؟ ہمارا اللہ راضی ہو، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو تم اجتماعی طور پر سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں اللہ نے سچی توبہ میں رکھ دی ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنے دلوں کو رب سے جوڑ کر، اپنی نگاہوں سے آنسو بہا کے، اپنی زندگی میں عزم و ارادے کے ساتھ شرمندگی اختیار کر لیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اپنے رب کو منا لیں تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ یہ شرمندگی بہت اہم ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الندم توبہ، الندم توبہ، جو آدمی شرمندگی اختیار کرتا ہے اپنے گناہ پہ، یہ توبہ ہے انسان کی۔ اور جو آدمی گناہ پہ دلیر ہو جائے، وہ لاکھ مرتبہ بھی اپنی زبان سے استغفر اللہ کہے اور گناہوں پہ دلیر ہی دلیر ہے، اس کی توبہ سچی توبہ نہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس سچی توبہ میں بہت ثمرات رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے تذکرے کو باقی رہنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ عزتوں میں بہت اضافے فرماتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی سورہ توبہ پہ غور کر لیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگرچہ میں نے 50 دن آزمائش کے کاٹے ہیں اور مجھ پر بڑا مشکل مرحلہ آیا، لیکن اسلام کے بعد مجھے سب سے سچی خوشی یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی سے سچ بولا، آزمائش آ گئی، غزوے سے تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے، اور جہاد سے پیچھے رہنا ایک جرم تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام کو پسند نہ آیا۔ 3 صحابہ بغیر عذر کے
جہاد سے پیچھے رہے، 50 دن تک بائیکاٹ رہا، گھر والے، دوست احباب، اللہ کے پیغمبر کی قطع کلامی، 50 دن مشکلات کے دور کے بعد جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے ان کے تذکرے کو باقی چھوڑا کہ دیکھو جو سچی توبہ کرتے ہیں میں انعام کیسے دیتا ہوں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا زمین تنگ ہو گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ رب کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، پھر اپنے رب کی طرف پلٹے، اللہ نے رجوع کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے قرآن کی سورت ہی سورت توبہ نازل کر کے قیامت تک کے لیے ان کے عزت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں چھوڑ دیا۔ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کے تذکرے باقی رہنے والوں میں چھوڑ دیا۔ یہ سچی توبہ کے ثمرات سورہ فرقان میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا عظیم الشان بات کی ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سورہ الفرقان آخری رکوع اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں وہ لوگوں کو قتل نہیں کرتے، اور جو کسی کو ناحق قتل کرے اس کا ایمان مشکوک ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا يَزْنُونَ، زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ گناہ کرے گا وہ آثام گناہوں کو پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنے گناہوں عذاب ہوں گے قیامت کے دن، ہمیشہ جہنم میں۔ بچے گا کون؟ الا من تاب، جس نے سچی توبہ کر لی، وآمن، ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اچھے اعمال کیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثمر کیا ملے گا؟ پھل کیا ملے گا؟ سچی توبہ کے بدلے میں انعام کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اگر ایک مومن دل کی گہرائی سے قرآن کے ان الفاظ پہ غور کر لے تو کائنات کے رب کی رحمت برستی اور اس کے بہتے دریا کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ مالک الملک کو سچی توبہ کتنی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ، یہ لوگ ہیں، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ دو طرح کی تفسیریں مفسرین نے کی ہیں ان الفاظ پہ۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ واقعی اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے، جو پہلے رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا تھا اللہ سارے گناہوں کے نیکیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کی کرم نوازی میں کوئی مشکل نہیں۔ آگے الفاظ ہی اللہ نے استعمال کیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کے تقاضے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مشکل کیوں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے نا، سچی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے نیکی ملتی ہے، گناہ پہ شرمندہ ہوتا رہتا ہے ساری زندگی، انسان اس گناہ کو جب بھی یاد کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، تب بھی نیکی ہے، اور جب بھی استغفار کرے گا تب بھی نیکی ہے۔ گویا یہ ساری نیکیاں اس کو ملتی رہیں تو گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو غلط راہوں سے نکال کر، برائی کی راہوں سے نکال کر، اللہ نافرمانیوں کی راہوں سے نکال کر ہدایت، سیدھی راہ، جنت کی راہ اور نیکیوں کی راہ اور اللہ کی محبت کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ گویا برائیاں مٹ گئیں اور نیکیاں اس کی جاری ہو گئی ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ یہ انعامات دیتے ہیں۔ حضرات، سچی توبہ کے بہت سے ثمرات ہیں، میں صرف 2-3 باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اور آپ نے اس جہاں سے جانا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کا اعمال نامہ سامنے کھلے گا اور انسان کہے گا کہ آج میرا اعمال نامہ وہ ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ
इल्ला अहसाहा, हर छोटी बड़ी चीज़ मेरी वहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन सच्ची तौबा करने वाला कितना खुश नसीब है कि जिसके बारे में कौनैन के ताजदार ने कहा था, सिलसिला सहीहा की रिवायत है, तूबा लिमन वुजिदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, कल क़यामत का दिन होगा, तूबा है उस शख्स के लिए। और तूबा क्या है? खुशखबरी, इनाम, रहमतें, अल्लाह दुल जलाली वल इकराम की रज़ा और इंसान के इज़्ज़त व मकाम है। तूबा लिमन वुजिदा फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीर, जिसके सहीफे में बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पाया गया, उस आदमी के लिए कल क़यामत के दिन बहुत खूबियाँ होंगी। और दूसरी हदीस में लफ्ज़ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन तसुर्रहु सहीफतुहु यौमल क़ियामा फलयुक्सिरिल इस्तिग़फ़ार, जिस आदमी को ये बात पसंद है कल क़यामत के दिन जब अमालनामा खुले और अमालनामा देख कर इसको बहुत खुशी हो, बहुत खुशी हो, वो सच्ची तौबा करे, कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। कल क़यामत का दिन होगा, अमालनामा खुलेगा, निगाहें उसको देखेंगी, इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी, अल्लाह के इनामात बरसेंगे, इंसान खुश हो जाएगा। गोया सच्ची तौबा से, कसरत इस्तिग़फ़ार से अल्लाह कल क़यामत के दिन इंसान को खुशियाँ नसीब फरमा देंगे। ये अज़ीमुश्शान समरात हैं हज़रत। बहुत इंसान के लिए खैर है सच्ची तौबा में। इससे बड़ी क्या खैर हो सकती है कि इंसान गुनाहों की दलदल से निकल कर अल्लाह की महब्बत में आ जाए, इंसान गुनाहों की नहूस्तों से निकल कर तौबा की बरक़ात में आ जाए, इंसान अल्लाह की दुश्मनी से निकल कर अल्लाह के इनामात बरक़ात में आ जाए। तौबा में बहुत बरक़ात हैं। अल्लाह फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। कह दीजिए कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार ज़ुबान के रट्टे का नाम नहीं है कि बस अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की 10 तस्मीयाँ कर देंगे सच्ची तौबा हो जाएगी। नहीं, सच्ची तौबा के लिए दिल को हाज़िर करना पड़ता है और दिल और दिमाग के ताल्लुक़ को अल्लाह से मिलाना पड़ता है। गुनाहों की सारी फिल्म और रील अपने सामने होती है और इंसान तौबा नसूहा के दरवाज़े पर आता है, सच्चे आज़म, सच्चे इरादे से, आइंदा न करने के पुख्ता आज़म के साथ गिड़गिड़ाता है अल्लाह के सामने। और फिर जब ये कैफियत होती है तो इंसान की निगाह से वो कतरात गिरते हैं, रब के डर से खशियत आती है। जो अल्लाह को कतरे इतने महबूब होते हैं कि ज़मीन पे कतरे बार में गिरते हैं, अल्लाह पहले मुआफ़ कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं सिर्फ मुआफ़ ही नहीं करता, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम सच्ची तौबा करो, अल्लाह मुआफ़ भी कर देगा। बड़े बड़े जुर्म, किसी ने शिर्क किया है, सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह शिर्क भी मुआफ़ कर देता है। कोई आदमी मैदान जंग से भागा हो, ये जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया जब इंसान सच्चे दिल से कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये कलिमात कहता है, अल्लाह मैदान जंग से भागे हुए भी ऐसे आदमी को भी अल्लाह सच्ची तौबा से मुआफ़ कर देते हैं। सच्ची तौबा इंसान करता है, अल्लाह की मुआफ़ियाँ मिलती हैं। इंसान का कत्ल का जुर्म हो, इंसान का ज़ना का जुर्म हो, चोरी का जुर्म हो, ख़यानत का जुर्म हो, बदकारी का जुर्म हो, इंसान ने बहुत बड़े बड़े जुर्म किए हुए हैं, लेकिन सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह क्या नताइज देते हैं, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हें बारिशों की ज़रूरत है, अल्लाह आसमान से बारिशें बरसा देते हैं। व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना, तुम्हें माल और बेटे देते हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, कहा सालियाँ आ गई, बारिशें नहीं हो रही। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन सलात इस्तिस्क़ा के लिए बाहर मैदान में निकलते हैं। निकले सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के सामने बस इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया, मुआफ़ियाँ मांगी, गिड़गिड़ाए, बारिश तलब नहीं की, वापस पलट आए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आए तो बारिश मांगने के लिए थे, आप सिर्फ इस्तिग़फ़ार करके जा रहे हैं।
کہنے لگے میں نے رب سے مانگ لیا ہے میرا اللہ برسائے گا. بارش ہوئی, کہنے لگے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تم استغفار کرو گے, تم بارش نہ بھی مانگو, ثمرہ اور پھل یہ ہے سچی توبہ کا, اللہ خود ہی بارشیں تمہیں عنایت فرما دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. بیٹوں کی ضرورت ہے, مانگو اللہ سے, استغفار کرو, اللہ سچی توبہ کے ذریعے تمہیں بیٹے بھی دیتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تمہیں بھوک ہے, افلاس ہے, غربت ہے, کمزوری ہے, مال نہیں ہے, تمہارے اوپر فقیری ہے, مانگو اللہ سے توبہ, سچی کرو توبہ, اللہ تمہیں رزق بھی دے دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے باغوں کو ہرا بھرا بھی کر دے گا, تمہاری نہروں کو بھی جاری کر دے گا. یہ سارے انعامات کائنات کا رب دیتا ہے جب سچی توبہ ہوتی ہے. حضرات آخری بات سماعت کریں, مجھے اور آپ کو سچے دل کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, صرف الفاظ نہیں, زبان سے صرف ادائیگی نہیں, واقعی الفاظ میں ڈوب کر صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا چاہیے. جب انسان سچی توبہ کے ساتھ سید الاستغفار پڑھتا ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی صبح کو سید الاستغفار پڑھے شام تک فوت ہو جائے اللہ جنتوں کا مہمان بنا لیتے ہیں. شام کو پڑھے صبح تک فوت ہو جائے اللہ جنت کا مہمان بناتے ہیں. سچی توبہ میں ثمرات ہی ثمرات ہیں, لیکن توبہ نصوحہ ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کی اصلاح کی اور ہر دم سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ.